عبد راشدہ والا وہ 5 رنگا جھنڈا اپنا کیا ہوا ہے. رات کو میں دیکھ رہا تھا ادھر، یعنی پورے مینار کے اوپر وہ جھنڈا لٹکا ہوا ہے جی، کئی تھان لگے ہوں گے اس کے اوپر. بس تقریباً 100 فٹ اونچا مینار ہے، اور اس پہ وہ ایک دھاری دار جس میں 5 یعنی آپ سمجھ لیں کلر ہیں، وہ اتنا بڑا جھنڈا اوپر سے لے کے نیچے تک. اس کو پرچم کی لمبائی چوڑائی سے مسئلہ ہے یا پرچم کے 5 رنگوں سے مسئلہ ہے؟ اگر تو پرچم کے سائز سے کوئی مسئلہ ہے تو یہ فون کر کے آپ اسی مرکز میں، اسی مسجد میں جس کے مینار پر آپ نے وہ جھنڈا دیکھا ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی مینار کی لمبائی کتنی ہے اور آپ کے جھنڈے کی لمبائی کتنی ہے، اور اس کی جو اوپر کپڑے کی کھپت آئی ہے وہ کتنے تھان ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کے اس سوال پر ضرور آپ کو جواب دیں گے، جس سے آپ کی اچھی خاصی تسلی اور تشفی ہو جائے گی. لیکن جہاں تک پرچم کے رنگوں کا تعلق ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ آیا اس پرچم میں جو تحریک خدام اہل سنت کا پرچم ہے، اور اس میں 5 رنگ ہیں جس میں سفید رنگ، سبز رنگ، سیاہ رنگ، سرخ رنگ اور زرد رنگ ہے. تو اب ان 5 رنگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا احادیث سے ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے ان رنگوں کے بارے میں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ استعمال کیے ہیں یا بعد میں لوگوں نے خود سے شامل کر لیے، یا آپ کے ایک دوسرے یعنی کہ ڈھکوسلے کی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا پرچم استعمال کیا ہے، اس لیے کالا علم جو ہے یہ ایک بہترین پرچم اور بہترین علم ہے. تو بہرحال اس پر تو پھر بات کریں گے کہ کون سا پرچم پرچم نبوی کہلا سکتا ہے. کیا ہر گھر میں یہ نیلے، پیلے، کالے، سفید جھنڈے لگانا یہ جائز ہے، ناجائز ہے؟ اس کی کیا علامت ہے؟ اور اسلام کی آمد سے پہلے کس قسم کی خواتین اپنے گھروں پر زرد اور سیاہ جھنڈے لہراتی تھیں اور اس سے کیا مراد ہوتا تھا، وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن آج صرف یہ بتائیں گے کہ جس پرچم پر آپ کو اعتراض ہے اس کی لمبائی چوڑائی پر یا اس کے 5 رنگوں پر. تو آج آپ کو 5 رنگوں کا ثبوت ہم حدیث سے دیتے ہیں کہ یہ 5 رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں. اب اگر کسی مذہبی جماعت نے ان 5 رنگوں میں سے کوئی رنگ لے کر اپنا پرچم بنا لیا ہے، تو جس پرچم کی بات مرزا ثانی نے کی ہے یہ خدام اہل سنت کا پرچم ہے جو پاکستان کی ایک مذہبی اور پرامن جماعت ہے. تو ان کے پرچم میں یہ 5 رنگ جو ہیں، ان میں سب سے پہلے سفید رنگ. سفید رنگ کے بارے میں سنن ابی داؤد کی روایت نمبر 2592 ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا مرکزی پرچم سفید رنگ کا تھا. اور ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد کے قافلے ہوتے تھے، غزوات ہوتے تھے، اور اس میں مجاہدین کے پاس مختلف قسم کے پرچم ہوتے تھے، لیکن جو لواء ہوتا تھا یعنی سب سے بڑا پرچم ہوتا تھا وہ اکثر سفید رنگ کا ہی ہوتا تھا. نمبر 2 پہ ہے جی سبز رنگ. یہ سبز رنگ جو کہ ہمارے بریلوی بھائیوں کے پاس ہے اور تحریک خدام اہل سنت کے پرچم میں بھی ہے، تو اس پر بھی سن لیں. الترغیب والترہیب میں بھی یہ موجود ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 پر کہ رمضان المبارک میں شب قدر کی رات جب آسمان سے فرشتے نزول کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک بہت بڑا سبز پرچم ہوتا ہے. اس کے علاوہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 پرچم تیار کروائے تھے، جن میں ایک پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، ایک پرچم حضرت خباب کو دیا، ایک پرچم حضرت سعد بن عبادہ کو دیا. ان میں ایک پرچم کا رنگ جو ہے وہ زرد تھا، ایک کا رنگ سفید تھا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، اور ایک کا رنگ سبز تھا، اور ایک پرچم ایسا بھی تھا جس پہ چاند تارا بنا ہوا تھا. نمبر 3 پہ ہے سرخ. سرخ پرچم کے بارے میں حضرت قریظ بن سامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سلیم کے لیے سرخ رنگ کا جھنڈا باندھا تھا. سرخ رنگ جیسے یہ ہمارے پیچھے آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، بالکل سرخ رنگ. المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 425. اس کے بعد ہے جی زرد رنگ. زرد رنگ کے بارے میں راوی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مبارک دیکھا تو وہ زرد رنگ کا تھا. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2593. سیاہ رنگ، اور بعض روایتوں میں سنن نبی داؤد میں حضرت براء ابن عازب سے جب اس پرچم کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم سیاہ کالے رنگ کا تھا، تو ساتھ اس بات کا بھی اضافہ ہوا کہ 4 کونوں والے چیتے کے رنگ کے پرچم کو آپ نے استعمال کیا. اب اس سے یہ مراد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سیاہ پرچم ہے 4 کونوں والا ہے اور اس میں سفید نشان بھی ہیں، کیونکہ چیتے کے رنگ میں سفید
اور سیاہ دونوں رنگ پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو چیتے کے رنگ والا پرچم کہا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت نمبر 2591 ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بعض تنظیمیں سفید اور سیاہ رنگ کا پرچم استعمال کرتی ہیں، جیسے پاکستان میں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت، مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، تو یہ پرچم بھی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کا ہی ایک جو ہے عکس ہے، اور اسی میں سے یہ رنگ جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ مرزا صاحب کی تکلیف کا کافی سارا ازالہ ہو گیا ہوگا جو ان کو 5 رنگوں سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح ہم اہل سنت 5 تنوں کو مانتے ہیں، اسی طرح ہم 5 رنگوں کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے 5 رنگ کے پرچم استعمال کیے اور 5 رنگ کے ہی آپ نے امامے باندھے ہیں۔ اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سفید امامہ ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں کالا امامہ ہونا چاہیے، بعض نے نسواری نکالا ہوا ہے اور بعض نے سبز نکالا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے 5 رنگ کے امامے استعمال کیے ہیں، اس لیے آپ جو بھی امامہ استعمال کریں ان 5 رنگوں میں سے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رنگ ہوگا۔ اور اسی طرح پرچم میں اگر آپ ان 5 رنگوں میں سے کوئی رنگ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگوں میں سے ہی ایک رنگ ہوگا۔